اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ اس کے رب نے بکلمات چند کلمات سے چند باتوں سے فَأَتَمَّہُنَّ پس پورا کیا اس نے ان کو قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے انی بے شک میں جاعلک بناؤں گا تجھ کو للناس لوگوں کے لیے اماماً پیشوا امام قال عرض کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے بھی قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے لا ینال نہیں پہنچتا عہدی میرا وعدہ ظالمین ظالموں کو وَإِذْ اور جب جعلنا بنایا ہم نے بیت اللہ کو مثابتاً کھڑے ہونے کی جگہ للناس لوگوں کے لیے وامنا اور امن کی جگہ واتخذوا تم بناؤ من مقام ابراہیم مقام ابراہیم کو مصلی نماز پڑھنے کی جگہ وعہدنا اور وعدہ لیا ہم نے الی ابراہیم علیہ السلام سے و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام سے ان طہرا یہ کہ وہ پاکیزہ رکھیں بیتیا میرے گھر کو للطوافین اعتکاف کرنے والوں طواف کرنے والوں کے لیے والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے والرکعی اور رکوع کرنے والوں کے لیے سجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے وَإِذْ اور جب قال عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے ربی اے میرے رب اجعل تو بنا ھذا بالدا اس شہر کو آمناً امن والا وارزق اور تو رزق دے اہلہ اس کے رہنے والوں کو من الثمرات پھلوں سے من جو کوئی آمنا ایمان لایا منہم ان میں سے باللہ اللہ تعالیٰ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے ومن اور جس نے کافرہ کفر کیا فأمتعہ پس میں فائدہ دوں گا اس کو قلیلاً تھوڑا ثم پھر اضطرہ میں مجبور کروں گا اسے الی عذاب النار جہنم کے یا آگ کے عذاب کی طرف وبئس المصیر اور بری ہے لوٹنے کی جگہ وَإِذْ اور جب یرفع اٹھا رہے تھے یا بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام قواعد بنیادیں من البیت بیت اللہ کی و اسماعیل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ربنا اے رب ہمارے تقبل تو دعا کر تو قبول کر منا ہم سے انکا بے شک انت تو سمیع سننے والا علیم جاننے والا ہے ربنا اے رب ہمارے وجعلنا تو بنا ہمیں مسلمین فرما بردار لقا اپنا ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے بھی امتاً ایک جماعت مسلمۃ لک فرما بردار اپنی وَأَرِنَا اور تو سکھا ہمیں مناسکنا ہمارے حج کے طریقے وَتُب اور تو توبہ قبول کر علینا ہماری یا تو رجوع فرما ہم پر انکا بے شک انتا تو تواب توبہ قبول کرنے والا رحیم رحم فرمانے والا ہے ربنا اے ہمارے رب وابعث تو بھیج فیہم ان میں رسولاً رسول منہم انہی میں سے یاتلو وہ پڑھے علیہم اوپر ان کے آیاتکا تیری آیات وَيُعَلِّمُهُمْ اور وہ سکھائے ان کو الکتاب کتاب والحکمت اور حکمت وَيُزَكِّيهِمْ اور وہ پاکیزہ کرے ان کو انکا بے شک انت تو عزیز زبردست حکیم حکمت والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ اس آیت میں حق تعالیٰ کے خاص پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختلف امتحانات اور ان میں ان کی کامیابی پھر ان کے انعام اور صلہ کا بیان ہے پھر جب حضرت خلیل اللہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا لقب خلیل اللہ ہے یعنی اللہ کا دوست انہوں نے محبت میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی اولاد کے لیے بھی اسی انعام کی درخواست کی تو انعام پانے کا ایک ضابطہ ارشاد فرمایا گیا جس میں حضرت خلیل اللہ کی درخواست کی منظوری کے ساتھ یہ شرط رکھی گئی کہ یہ انعام آپ کی اولاد کو بھی ملے گا مگر اس اولاد کو جو نافرمان اور ظالم ہوں گے وہ یہ انعام نہیں پا سکیں گے۔ اب یہاں پہ
جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جن امتحانات سے گزرنا پڑا، ان میں سے پہلا امتحان تو اس وقت شروع ہو گیا جب آپ نے اپنی قوم، اپنے خاندان، اپنے قبیلے کے خلاف جہاد شروع کیا کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو کاٹ ڈالا۔ ایک وقت آیا کہ قوم میلے میں گئی ہوئی تھی ساری، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ گئے اور پیچھے سے سارے بتوں کو کاٹ ڈالا، اور ایک بت کے جو سب سے بڑا تھا اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا۔ قوم واپس آئی، اور انہوں نے جب میلے سے واپس آئی اور اپنے جو بت تھے ان کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگی کہ یہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ کہنے لگے کہ ابراہیم ہی ہے کہ جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، یقیناً اسی نے کیا۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب سامنے لایا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ کیا تو نے یہ ہمارے بتوں کے ساتھ معاملہ کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ وہ بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا ہے، ان سے پوچھ لیں، اگر یہ بولتے ہیں اور سنتے ہیں، اگر یہ تم لوگوں کی بات کا جواب دیتے ہیں۔ اب اس وقت ان لوگوں نے سوچا کہ یہ تو نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، لیکن پھر وہ بت پرستی پر اڑے رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا انہوں نے جو ہے ارادہ کر لیا۔ تو اس وقت جو بادشاہ وقت اس وقت کا نمرود تھا اور اس کی قوم نے آپ کو آگ میں ڈال کر زندہ جلا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ تو اللہ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ کی رضامندی کے لیے اپنے آپ کو اس بات پر بھی راضی کر دیا کہ وہ ان کو آگ میں ڈال دیں، اپنے آپ کو اس چیز کے لیے پیش کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو امتحان میں کامیاب پایا تو آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، کہ ہم نے حکم دیا اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ اب قرآن میں جو لفظ ہے بردن کے ساتھ سلامتی کا اضافہ اس لیے کیا گیا کہ کسی چیز کی ٹھنڈک جب حد سے زیادہ بڑھ جائے تو وہ بھی برف کی طرح تکلیف دیتی ہے۔ اگر لفظ سلامن یعنی سلامتی والا ارشاد نہ ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ آگ برف کی طرح ایسی ٹھنڈی ہو جاتی جو بجائے خود ایک عذاب بن جاتی، جیسے جہنم میں عذاب جو زمہریرہ یعنی ٹھنڈک کا عذاب بھی ہوگا۔ یہ پہلا امتحان تھا۔ اس امتحان سے فارغ ہو کر دوسرا امتحان یہ لیا گیا کہ اپنے اصل وطن کو چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کر جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رضائے خداوندی کی تڑپ میں قوم اور وطن کو بھی خیر آباد کر دیا اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ شام ہجرت کر گئے۔ اب قوم اور وطن کو چھوڑ کر ملک شام میں قیام کیا ہی تھا کہ حکم ملا کہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شیر خور بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر یہاں سے کوچ کریں۔ جبرائیل امین آئے اور دونوں کو ساتھ لے کر چلے۔ راستے میں کوئی سرسبز جگہ آتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے یہاں ٹھہرا جائے۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے کہ یہاں کا حکم نہیں، منزل آگے ہے۔ جب وہ خشک پہاڑ اور گرم ریگستان آ جاتا ہے جہاں آگے کسی وقت بیت اللہ کی تعمیر اور شہر مکہ کی بستی بسانا جو مقصود تھا، اس میں آپ کو اتار دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے خلیل اپنے اللہ کی محبت میں مسرور اور مگن اسی چٹیل میدان میں رک جاتے ہیں۔ لیکن یہ امتحان اسی پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی اور بچے کو یہیں چھوڑ کر خود ملک شام واپس ہو جائیں۔ اب اللہ کا خلیل یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی تکمیل کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور شام کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ حکم کی تکمیل میں اتنی بھی تاخیر نہیں کرتے کہ بیوی کو یہ اطلاع دے دیں کہ مجھے خدا کا یہی حکم ملا ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام جب آپ کو جاتے دیکھتی ہیں تو پکارتی ہیں تو آپ کوئی جواب نہیں دیتے، پھر پکارتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمیں اس لقودق میدان میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیتے۔ مگر وہ بیوی بھی تو اللہ تعالیٰ کے دوست کی بیوی تھی، سمجھ گئی ماجرا کیا ہے، کہنے لگی کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ملا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو بھی جب اللہ کے حکم کا علم ہو گیا تو نہایت اطمینان کے ساتھ فرمایا کہ جائیں، جس ذات نے آپ کو یہاں سے چلے جانے کا حکم دیا ہے وہ ذات کبھی ہمیں ضائع نہیں کرے گی۔
اب حضرت ہاجرہ جو ہیں اپنے بچے کے ساتھ اس لقودق جنگل میں وقت گزارنے لگتی ہیں۔ پیاس کی شدت پانی کی تلاش پر مجبور کرتی ہے۔ بچے کو کھلے میدان میں چھوڑ کر صفا مروہ کی پہاڑیوں میں بار بار چڑھتی اترتی ہیں، کہیں پانی کے آثار نظر آئے یا کوئی انسان نظر آئے جس سے کچھ معلومات حاصل کریں۔ 7 مرتبہ کی دوڑ دھوپ کے بعد مایوس ہو کر بچے کے پاس واپس آتی ہیں تو صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ جو دوڑنا، اسی یادگار کے طور پر قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے حج میں ضروری قرار دے دیا گیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام جب 7 چکر لگانے کے بعد اپنے بچے کے پاس واپس آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ حضرت جبرائیل امین آتے ہیں اور اس خشک ریگستان زمین پر پانی کا ایک چشمہ نکال دیتے ہیں۔ جب پانی کا چشمہ نکلتا ہے تو وہ پانی کا چشمہ ابلتا ہے اور ہر طرف پانی 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 ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام وہاں کے پتھر اٹھا کے پہلے پانی پیتی ہیں، بچے کو پلاتی ہیں، پھر جب دیکھتی ہیں کہ پانی بڑھتا جا رہا ہے تو وہاں سے پتھر اٹھا کر ایک بنیاد بناتی ہیں اور بولتی ہیں زم 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 زم، جس کا مطلب ہے رک جا رک جا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت حضرت ہاجرہ زم زم نہ بولتی تو یہ پانی پوری دنیا پر پھیل جاتا۔ جہاں جہاں انہوں نے پتھر رکھے اور زم زم بولا تو وہیں تک پانی کی حد مقرر ہو گئی اور وہیں پانی رک گیا، اور اس سے آج تک اس پانی کا نام بھی زم زم رکھا گیا۔ اب اس پانی کو دیکھ کر پہلے جانور آئے، پھر جانوروں کو دیکھ کر انسان آئے اور مکہ کی آبادی کا سامان ہو گیا اور زندگی کی ضروریات مہیا ہونے لگی۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ایک اس وقت بچے تھے نشوونما پاتے رہے، اور جب کام کاج کی عمر میں آ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے اگلے امتحان کی تیاری کی جو ہے وہ بشارت دے دی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے خلیل کا تیسرا امتحان کیا لیا کہ اپنے بچے کو ذبح کرتا ہوا دکھایا گیا، کہ اپنے بچے کو حکم ملا کہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ اس وقت کا جو واقعہ ہے وہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو ذبح کرنے کے لیے مینا کے جنگل میں لے گئے اور اپنی طرف سے حکم خداوندی کو پورا کرنے کے لیے اپنے بچے کو جو ہے وہ ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا۔ تو یہاں پر بچے کو ذبح کرنا اللہ کے لیے مقصود نہ تھا بلکہ شفیق باپ کا امتحان لینا مقصود تھا۔ تو جس امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر پورے اترے اور اللہ تعالیٰ نے انہوں نے تو اپنی طرف سے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا، لیکن اللہ نے وہاں پر ایک دمبا بھیج دیا جو ذبح کیا گیا، اور یہی سنت قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کے لیے جو ہے مقرر کر دی گئی سنت ابراہیمی۔ یہ کڑے اور سخت امتحانات تھے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزرنا پڑا، اور اس کے ساتھ ہی بہت سے اعمال اور احکامات کی پابندیاں بھی آپ پر عائد کی گئی، ان کا ذکر انشاءاللہ پھر ہم کبھی کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ امتحانات سے جن سے گزرنا پڑا، ان کا آگے ان کو کیا انعام ملا؟ تو ان کا انعام جو سخت سے گزرے، سخت حالات سے، سخت امتحانات سے گزرے، ان کے انعامات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کامیابی کا اور اللہ تعالیٰ کے خلیل بننے کا مقام ملا۔ اور کیا تھا ابراہیم الذی وفا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہر وعدے کو پورا کیا، اور جو ان کو جو امتحانات تھے ان کے اوپر پورا اترنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، کہ میں آپ کو لوگوں کا امام اور پیشوا بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب امامت اور پیشوائی سونپی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، عرض کی یا اللہ کیا میری اولاد کو بھی یہ امامت، یہ پیشوائی دی جائے؟ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ ایسے شخص کو نہیں دی جائے گی جو اس کا باغی اور نافرمان ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں پر بھی لازمی ہے کہ اپنے اختیارات اپنے نمائندہ یا امیر کسی ایسے شخص کو مقرر نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کا باغی یا نافرمان ہو، اس کو اپنا امام نہ بنایا جائے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تھے،
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چند دعائیں کی، اللہ تعالیٰ سے کچھ دعاؤں کا جو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب شام سے ہجرت کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو یہاں لایا گیا تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا تھا کہ میرے گھر کو پاک رکھنا۔ حضرت خلیل اللہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ پاک رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو ظاہری نجاست اور گندگی سے بھی پاک رکھا جائے اور باطنی نجاست یعنی کفر و شرک سے بھی پاک رکھا جائے۔ اس لیے یہاں پر جو دعائیں فرمائی ان میں اول یہ تھا کہ اس بستی کو امن دیا جائے، امن کے ساتھ پھر یہ دعا فرمائی کہ مجھے اور میری اولاد کو شرک اور بت پرستی سے بچائیں، کیونکہ حضرت خلیل اللہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا تھا کہ جس میں انسان کو اپنا وجود نظر آتا ہے، وہ تمام افعال اور اعمال اور ارادوں کو محسوس کرتا ہے۔ اب اس لیے کہ کفر شرک سے بیت اللہ کو پاک رکھنے کا جو حکم ملا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ سے ہی امداد طلب کی اور اس دعا کے اندر کفر و شرک سے محفوظ رہنے کی ایک التجا کی کہ جب بیت اللہ کی تعظیم اور تکریم کا حکم ہوا تو یہ تھا کہ آئندہ کوئی ناواقف اس میں بت پرستی شروع نہ کر دے اور بیت اللہ ہی کو جو ہے وہ اپنا معبود نہ بنا لے، اس طرح شرک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس لیے دعا فرمائی کہ مجھ کو اور میری اولاد کو شرک سے محفوظ رکھنا۔ یہ دعا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اور ساتھ یہ دعا کی کہ اس گھر کو جو دعا کے شروع میں لفظ رب کہا کہ رب کے معنی ہے اے پالنے والے، اس الفاظ میں دعا مانگنے کا سلیقہ سکھایا۔ پھر سب سے پہلی دعا فرمائی کہ اس چٹیل میدان میں جس میں آپ کے حکم کے مطابق میں نے اپنے اہل و عیال کو ڈالا ہے، آپ ایک ایسا شہر بنا دیں کہ یہاں کے رہنے والوں کو اس سے وحشت نہ ہو اور ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں وہ بآسانی میسر ہوں، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے جو ہے وہ رزق دے۔ دوسری دعا یہ تھی کہ اس شہر کو امن والا بنا دیجئے، یعنی جو قتل و غارت کافروں کی طرف سے اس پر ہو، اس سے وہ محفوظ اور مامون رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور مکہ مکرمہ ایک ایسا شہر آباد ہو گیا کہ اس کی اپنی آبادی کے علاوہ ساری دنیا کا یہ مرجع بن گیا۔ ہر طرف سے مسلمان وہاں پہنچنے کو اپنی سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں، اور امن والا ہو گیا اور محفوظ بھی ہو گیا کہ بیت اللہ کے مخالف کسی قوم اور کسی بادشاہ کا اس پر تسلط نہیں ہو سکتا۔ اصحاب فیل کا واقعہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، وہ جو جس طرح کہ انہوں نے اس پر حملے کا قصد کیا تو اللہ تعالیٰ نے پورے لشکر کو خود ہی تباہ و برباد کر دیا۔ تیسری دعا یہ فرمائی کہ اس شہر کے باشندوں کو پھلوں کا رزق عطا فرمائی۔ مکہ مکرمہ اور اس کے آس پاس کی زمین نہ کسی جو ہے نہ وہاں پہ باغ نہ زراعت کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور مکہ کے قریبی وادی طائف کا ایک ایسا خطہ بنا دیا جس میں ہر طرح کے بہترین پھل بکثرت پیدا ہوتے اور مکہ مکرمہ آ کر فروخت ہوتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ نہیں فرمایا کہ مکہ اور اس کے ماحول کو گلزار اور پھلوں کی زمین یا قابل کاشت بنا دیجیے، بلکہ یہ دعا فرمائی کہ یہ چیزیں پیدا کہیں بھی ہوں مگر مکہ میں پہنچا کریں۔ اس میں شاید یہ راز ہو کہ حضرت خلیل اللہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی اولاد کاشتکاری یا باغبانی کے کاموں میں مشغول ہو جائے، بلکہ وہ ان کی دعا یہ تھی کہ ان کی اولاد کا اصل مشغلہ بیت اللہ کی حفاظت اور نماز ہو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھیں، اور جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے عمل کے متعلق یہ دعا فرمائی کہ اے رب، آپ ہماری اس عمل کو ربنا تقبل منا، اے اللہ ہمارے عمل کو قبول فرما لیجئے، کیونکہ آپ تو سننے اور جاننے والے ہیں، ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، ہماری نیتوں کو جانتے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اور ومن ذریتنا، ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت اپنی فرما بردار رکھ۔ حضرت خلیل اللہ کی یہ دعا بھی قبول ہوئی۔
آپ کی اولاد میں ہمیشہ ایسے لوگ موجود ہوئے جو دین حق پر قائم اور اللہ کے فرما بردار بندے تھے۔ جاہلیت عرب میں جبکہ پوری دنیا خصوصی طور پر عرب کے لوگ شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے، اس وقت بھی کچھ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے دین اور عقیدے کے مطابق تھے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جدہ امجد حضرت عبد المطلب بن ہاشم کے متعلق بھی یہی روایت ہے کہ وہ شرک اور بت پرستی سے بیزار تھے۔ آگے ہے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں حج کے طریقے سکھا، یعنی مناسک کہا جاتا ہے وہ مقامات جیسے عرفات، منی، مزدلفہ۔ یہاں دیکھنے اور سکھانے دونوں مراد ہیں کہ دعا کا حاصل ہے کہ ہمیں حج کرنا سکھا بھی دے اور جو حج کی جگہیں ہیں، مقامات ہیں، وہ ہمیں بتا بھی دے۔ یہاں پہ کچھ مسائل آتے ہیں آج کے رکوع میں کہ مسابتاً سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو یہ خاص فضیلت بخشی ہے کہ لوگ بار بار اس کی طرف جانے اور لوٹنے کی آرزومند رہتے ہیں، یعنی کوئی آدمی اس کی زیارت سے کبھی سیر نہیں ہوتا بلکہ ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ زیارت اور طواف کا شوق لے کر لوٹتا ہے۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ حج کی قبولیت میں سے ہے کہ وہاں سے لوٹنے کے بعد پھر وہاں جانے کا شوق دل میں پائی۔ لہٰذا مشاہدے سے یہ معلوم ہوا کہ پہلی مرتبہ جتنا شوق زیارت بیت اللہ کا ہوتا ہے، دوسری مرتبہ اس سے زیادہ اس کے شوق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جوں بار بار زیارت کرتا ہے شوق اور بڑھتا جاتا ہے۔ یہ معجزہ بیت اللہ ہی کی خصوصیت ہے، ورنہ دنیا کے بہتر سے بہترین مناظر کو انسان 1-2 مرتبہ دیکھ لینے کے بعد اس کا جی اکتا جاتا ہے، 5-7 مرتبہ دیکھنے کے بعد تو دیکھنے کا دھیان بھی نہیں آتا۔ یہاں نہ تو کوئی خوش منظر سینری ہے، نہ کوئی بہت خوبصورت منظر ہے، نہ وہاں پہنچنے کے لیے کچھ آسانی ہے، نہ وہاں کے دنیا کے کاروبار کی کوئی اہمیت ہے۔ اس کے باوجود لوگوں کے دل میں اس کی تڑپ ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ ہزاروں روپیہ خرچ کر کے سینکڑوں مشقتیں جھیل کر بھی وہاں پہنچنے کا شوق رہتا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مقام ابراہیم مصلی، اس میں مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا بطور معجزہ نشان پڑ گیا تھا، جس کو تعمیر بیت اللہ کے وقت آپ نے استعمال کیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نقش دیکھا ہے، مگر لوگوں کے بکثرت چھونے اور ہاتھ لگانے سے اب وہ ہلکا پڑ گیا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقام ابراہیم کی تفسیر میں ہے کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا حکم ہے۔ اس کی وضاحت خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنے قول اور عمل سے اس طرح فرمائی کہ آپ طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس پہنچے، جو بیت اللہ کے سامنے تھوڑے فاصلے پر رکھا ہوا ہے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، پھر مقام ابراہیم کے پیچھے اس طرح 2 رکعت نماز پڑھی کہ مقام ابراہیم کو درمیان میں رکھتے ہوئے بیت اللہ کا استقبال ہو جائے۔ اس لیے فقہاء امت نے فرمایا ہے کہ جس شخص کو مقام ابراہیم کے پیچھے بالکل جگہ نہ ملے، وہ کتنے ہی فاصلے پر ہو، جب اس طرح کھڑا ہو جائے کہ مقام ابراہیم اس کے سامنے رہے اور بیت اللہ بھی، تو اس حکم کی تکمیل ہو جائے گی۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ طواف کے بعد 2 رکعتیں واجب ہیں، البتہ ان 2 رکعتوں کا خاص مقام ابراہیم کے پیچھے ادا کرنا سنت ہے۔ طہر بیتیہ، یعنی مساجد میں داخل ہونے والوں پر لازم ہے کہ اپنے بدن اور کپڑوں کو بھی تمام نجاست اور بدبو کی چیزوں سے پاک صاف رکھیں، اور اپنے دلوں کو شرک، نفاق اور تمام اخلاقی جو نجاست ہے جیسے تکبر، حسد، بغض، ریاکاری وغیرہ کی نجاسوں سے پاک ہو کے داخل ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص پیاز، لہسن وغیرہ بدبودار چیز کھا کر مسجد میں نہ جائے، اور زیادہ چھوٹے بچوں اور دیوانوں کو مسجد میں داخل ہونے سے منع فرمایا، کیونکہ ان سے نجاست کا خطرہ رہتا ہے۔ یہ کچھ ضروری مسائل تھے جو اس رکوع کی تفسیر میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔